اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اور اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، مشغول ہوں گے عبادت میں، آمین۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا: یا اللہ، موت سے ڈر نہیں، قیامت سے بھی نہیں، شاید تیرا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا ہے، میں ان اعمال کے ساتھ تیرے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتی۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے ہی سارے گناہ بخش دے اور بے حساب مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ پاک جو مغفرت کی ظاہری بات ہے، خواہش ہے ان کے اللہ پاک مغفرت کو پسند کرے اور ان کو بھی معاف کر دے، اور قیامت والے دن ہمارے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے، اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس سے ہم بہت شرمندہ ہیں، ظاہری بات ہے۔ سامنا کیسے کریں گے اپنے رب سے جب اتنے گناہ گار ہیں؟ تو ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے اعمالوں کو اچھا کر لیں، اپنے اعمال کو اچھا کریں، اپنے خود کو اچھا کریں، اپنے دل کو صاف کر لیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھے بن جائیں اور ان کو نیک ہدایت کرتے رہیں، قرآن کی ہدایت کرتے رہیں، نماز کی ہدایت کرتے رہیں اور قرآن کے بارے میں بتاتے رہیں اور نماز کے بارے میں بتاتے رہیں، اور ظاہری باتیں جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کو بہت ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ بتا دیا کریں اور سنا دیا کریں۔ بہت سارے واقف ہم جیسے سفر بھی کرتے ہیں، وہاں بھی ہمارے بہت سارے واقف لیڈیز ملتی ہیں، ہم سے باتیں کرتی ہیں۔ بہت اچھا ہے کہ فضول کی باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کچھ ان کو ایسا بتا دیا کریں کہ ان کے دل میں کوئی بات آپ کے لیے، ظاہری بات ہے کہ ہم جب بتائیں گے تو ہمیں وہ جہاں بھی رہیں گی اور ہمیں یاد کریں گی، اگر ان کے دل میں ہماری کوئی حدیث یا بات اتر گئی ہو تو آپ ضرور کوشش کیا کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی اگر آپ کی فرینڈ بھی آ کے بیٹھے تو اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، اور نماز تو ان کو بھی بتایا کریں کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، کہ وہ بھی دیکھیں کہ بھائی ہمیں بھی پڑھنا چاہیے 5 وقت نماز۔ تو بہت ضروری ہے کہ اللہ سے ڈریں، اور صحیح بات ہے کہ ڈر تو سب کو ہی لگتا ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنا کیسے کریں گے جب ہم اتنے گناہ گار ہیں اور اتنے ہم مغرور ہیں، اتنے تکبر والے ہیں۔ تو یہ گزارش ہے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو خود کو آپ چھوٹا کر کے رکھا کریں، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، کہ ہمیں اس دنیا میں خالی مہمان ہوں اور کیا پتہ میں اس دنیا سے کب چلا جاؤں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور اللہ کے راستے پہ اور دین کے راستے پہ سب کو چلائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب عبداللہ اللہ کے نام پڑھیے۔ عبداللہ آپ بھی کھڑے ہو۔ Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز الباسط السميع والقادر اللطيف والخبير الحكيم العزيز الغفور الشكور العليم الكبير الحكيم المتقين الجلال والإكرام الرافع اللهم فاصنع الله الصلاة وقد ترك زاهرين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اللہ پاک یہ دعا ہے کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو اللہ کے نام یاد کروایا کریں. اور بہت اچھی بات ہے جب ہمارے بچے ہمیں سناتے ہیں اللہ کے نام. پہلے بھی میں تو بتا چکی ہوں کہ اللہ کے نام بہت پیارے ہیں اور ضرور آپ بھی یاد کیا کریں. چلتے پھرتے ضرور جب آپ کو غصہ بھی آئے تو آپ جب بھی یہ پڑھا کریں دل میں. آپ تھوڑی دیر میں دیکھیے گا کہ جو آپ نے غصہ کیا ہو دماغ میں یا کسی کی پریشانی نہیں ہو اپنے دل میں تو سب اتر جائے گا. اللہ کے نام اتنے پیارے پیارے ہیں اور ضرور آپ یاد کریں اور بچوں کو بھی اپنے سکھائیں. آمین. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا. دیکھیں صبر کیا چیز ہے. اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی ملتی ہے اور اگر ہمیں کسی بندے سے بھی تکلیف ملتی ہے تو آپ یقین مان لیں کہ آپ صبر کیا کریں. وہ بندہ بھی یہ سوچے گا کہ میں نے اس کو اتنی تکلیف دی ہے اور اس نے اتنی صبر کی ہے. اس بندے کی بات تو الگ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے اور عوض نعمت سے عطا فرمائے گا. کس سے؟ ہر مصیبت کے عوض نعمت سے محفوظ کرے گا. ظاہری بات ہے اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ پاک میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک ان سب ہمارے بہن بھائیوں کو مصیبتوں سے محفوظ کرے. اگر وہ سفر میں ہیں اور اگر وہ کوئی کام پہ ہیں تو ضرور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں. نماز میں دعا کیا کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. ظاہر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی فیملی کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو کیا ہوا آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا سب کے لیے. تو آپ ضروری ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ کی عبادت میں رہیں. آمین. ان اللہ لا یحب المعتدین. یقین جانو کہ اللہ زیادہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یقین جانو کہ اللہ زیادہ کرنے کیا ہے کہ جو بندہ سوچتا رہتا ہے بس میں جمع کر لوں. اور ظاہری بات ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جتنا کماؤں اس کو رکھتا جاؤں. اور ظاہری بات ہے میرے بیوی بچوں کا کام آ جائے گا یا میرے ماں باپ کا کام آ جائے گا. تو صحیح ہے کہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے مگر اللہ پاک کو یہ چیزیں نہیں ہیں پسند. اگر آپ کچھ کماتے بھی ہو تو اس میں سے آپ کسی غریب کو ضرور دے دیا کرو ہر مہینے, کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو اس میں سے چھوٹا سا حصہ غریبوں کو بھی دے دیا کریں. آمین. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو. کیا ہو؟ در کے محتاج ہو. الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو, اللہ غنی و حمید ہے.
ظاہری بات ہے ہم اللہ کے ہی در کے محتاج ہیں. پہلے بھی میں نے آپ کو بھی کچھ بیان میں یہی بتایا تھا کہ آپ عورتیں اور میں اور آپ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ہو وہ کبھی درباروں پہ نہ جائیں, کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, کیونکہ شریک جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے. وہ جو قبروں میں سو رہے ہیں وہ آپ کو کیا دیں گے, آپ خود سوچو. وہ تو خود ہی اللہ کے محتاج ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, تو وہ کیا کریں گے آپ لوگوں کے لیے. اللہ پاک نے 30 پارے ہمارے لیے اتارے ہیں ہماری ہدایت کے لیے, ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے. اور اللہ پاک غنی ہے, حمید ہے, اور اللہ پاک سننے والا ہے. اللہ پاک غنی ہے اور اللہ پاک سب کو ظاہری بات ہے اللہ پاک اتنا غنی ہے کہ آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی نوازے گا, اور سب چیزوں سے اللہ پاک نوازتا ہی ہے. ہمیں کبھی بھوکا تو نہیں سلاتا ہے. جتنی ہم پریشان ہوں, جتنی ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو, تو اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھوکا سلاتا. تو آپ بھی یہی اپنے دماغ میں باندھ لیں کہ ہم اللہ کے ہی محتاج ہیں, اللہ کے در کے محتاج ہیں. اللہ غنی ہے, حمید ہے. تو کیا ہے کہ آپ یہ باتیں سوچا کریں اور قرآن کو ضرور لے کے چلا کریں. کہیں بیٹھا بھی کریں تو اپنے قرآن کا بیان ضرور تھوڑی سی دے دیا کریں کہ آپ کے لوگوں کو بھی کچھ نفع میں ظاہر ملتا رہے. جب ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے جب ہم کچھ بتاتے ہیں اپنے دوستوں کو اور اپنے بچوں کو. جب ہم کلاس لیتے ہیں تو اس لیے ہم نے کلاس لینی شروع کی ہے کہ ہمارے بچے کچھ سمجھ سکیں, کچھ کہیں اور کہیں ظاہری باتیں بتا سکیں. کچھ اگر کوئی غلطی کر رہے ہوں تو ہماری باتوں کو بھی یاد رکھیں کہ بھائی یہ چیزیں غلط نہیں ہیں. ہمارے اللہ پاک نے یہ چیزیں تو ہمارے قرآن میں بھی ہیں کہ یہ ہم اگر غلط کر رہے ہیں تو ہمیں شیطان بہکا رہا ہے, ہم سیدھے راستے پہ چلیں. آمین. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. والوں کے لیے ہدایت بھی اور شفا بھی ہے. کیا ہے؟ کتنی ساری چیزیں ہیں. ایک تو جو ایمان رکھتا ہو, اللہ پہ یقین رکھتا ہو, کسی کو شریک نہ کرتا ہو اللہ کے ساتھ, تو ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے. 30 پارے ہیں اور ہر کسی سے ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, وہ ہو گیا ہے. تو اللہ پاک نے تو سب چیزیں ہمارے لیے قرآن میں بیان کر دی ہیں. اس لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کریں. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو جن کو ظاہر بہت ساری لیڈیز ایسی بھی ہوتی ہیں جنہوں نے کورس کیا ہوتا ہے, تو آپ ان سے ضرور معلومات کر لیا کریں کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں اور یہ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یقین مانیں اگر آپ کو معنوں کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے تو آپ کسی سے مشورے نہیں کرو گے, اور اللہ کا جو کتاب ہے ہمارے لیے ہدایت کا, تو آپ اس کو کھولو گے اور اس کے مطابق اپنا راستہ نکالو گے. شفا بھی ظاہری بات ہے قرآن پاک ہمارے لیے شفا ہے. اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بہت ساری آیات ہیں ہمارے پاس, چاروں کل ہیں, یہ بہت بہترین ہیں اور ہم پڑھتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ ہے, پہلے بھی میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر کوئی بیمار بھی ہوتا ہے, اگر کسی کو پرابلم بھی ہوتی ہے, ہماری زندگی میں بہت ساری پرابلمیں ہوتی ہیں. ہمیں کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی ہمارے سر میں درد ہوتا ہے, کبھی ہمیں کچھ فیلنگ ہو رہی ہو, تو آپ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کریں, خود پہ دم کیا کریں. آپ جب بیٹھتی ہیں نماز پہ تو نماز کے بعد آپ جب فارغ ہوتے ہو تو ضرور آپ بیٹھا کرو اور سورہ فاتحہ 7 بار پڑھا کریں اور خود پہ دم کر لیا کریں. اور دوسرا ہے سورہ ناس اور سورہ فلق. اکثر مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو نظر لگ گئی ہے اور ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں, بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے, بچہ یہ نہیں کرتا ہے. اور بھی ہیں ہمارے بچوں کے لیے دعائیں, مگر یہ بیسٹ دعا ہے سورہ ناس اور سورہ فلق, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی تھی, ان کا بھی اتارا کیا تھا چاروں کل کے ساتھ. تو یہ 2 آیاتیں بھی ہمارے شفا کے لیے ہیں, سورہ ناس اور سورہ فلق.
اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو، اگر آپ بچوں کو جیسے ہم اسکول چھوڑنے جاتے ہیں اس سے پہلے اپنے بچوں کو پھونک دیا کریں، تو انشاءاللہ ہر نظر سے، ہر شر سے اللہ پاک ان کو محفوظ کرے گا، آپ کے بچوں کو۔ اور دوسری بات ہے، اگر آپ کے ظاہری بات ہے ہمارے گھر کے مرد بھی جاتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ آپ ان کو دم کر دیا کریں، دعا کر دیا کریں، تو وہ بھی ظاہر ہے آپ کے فرد ہیں گھر کے، جیسے آپ بچوں کو دم کرتے ہیں، خود کو کرتے ہیں، تو بچوں کے ابو کو بھی کر دیا کریں، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ وہ ساتھ حفاظت کے رہیں گے اللہ پاک کے۔ آیت الکرسی پڑھ دیا کریں۔ آیت الکرسی تو ایسے ہم بہت پڑھتے رہتے ہیں، جب بھی ہم گھر سے باہر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں سفر میں، جب ہم بیٹھتے ہیں رکشہ وغیرہ میں، گاڑی میں، تو ضروری ہے کہ آپ آیت الکرسی بھی پڑھا کریں، آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، اور سورہ ناس پڑھا کریں، سورہ فلق پڑھا کریں، دم کیا کریں جب بچے آپ کے سو بھی رہے ہوں، یا آپ نماز سے جب فارغ ہوتی ہیں تو درود شریف پڑھا کریں، اس کے بعد سورہ ناس، سورہ فلق دونوں کو لے کے آپ بچوں کو ضرور دم کر دیا کریں۔ اللہ پاک ان کو حفاظت میں رکھے گا اور کسی کی نظر نہیں لگے گی، آمین۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اوقات بھولتے تھے۔ کیا ہے کہ یہ تو ظاہری بات ہے، جب ہم برے سے اچھے وقت میں آ جاتے ہیں، تو اچھے سے برے وقت میں آ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، جب برا وقت میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سب چیزیں اپنی، جب اللہ پاک ہمیں اچھا رکھتا ہے تو وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، تو ہم دھاڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں بہت پریشان ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں۔ تو آپ ایسا نہ کیا کریں، اور اگر آپ اچھے ٹائم پہ آتے ہیں، اچھے وقت پہ آتے ہیں، اللہ نے آپ کو سب چیزوں سے نوازا ہے، تو آپ اپنے برے وقت کو بھی نہ بھولا کریں اور اپنی اوقات کو بھی نہ بھولا کریں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تکبر اچھی چیز نہیں ہے، اور نہ زمین والوں کو پسند ہے، نہ آسمان والے کو پسند ہے۔ تو آپ خود کو جھکا کے رکھا کریں اور معافی مانگنے میں پہل کیا کریں، اور اگر آپ اچھے کامیاب انسان بن بھی جائیں اپنی زندگی میں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ کامیاب بنیں گے، ہمارے آنے والے جو ظاہر بچے ہیں، اگر وہ کچھ کر کے آتے ہیں تو ہم اس میں بھی تکبر دکھا دیتے ہیں اور کسی سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی تکبر میں لے آتے ہیں کہ تمہاری تو اچھی نوکری ہے، اچھی نوکری ہے، اور تم کیوں کسی سے بات کرو گے، یا کہ تمہارے دوست غریب ہے تو مجھ سے کیوں بات کرو گے، یا ہمارے خاندان میں ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ کم اس میں ہوتے ہیں تو تم اس سے کیوں بات کرو گے۔ تو بہت بری بات ہے کہ بچوں کو یہ نہ سکھایا کریں، بچوں کو یہ سکھایا کریں کہ یہ سب تمہارے رشتہ دار ہیں، یا تمہارے یہ ددیال کے ہیں، یا تمہارے یہ ننیال کے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ نے تمہیں نوازا ہے کسی چیز سے تو تم بھی ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو بانٹا کرو اور ان کی مدد کیا کرو، ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو اس چیز کی مدد کیا کرو، ان کی مشکل کو دور کیا کرو، اللہ پاک خوش ہوتا ہے ہمیشہ اپنے بچوں کو۔ آپ اچھے راستے کی ہدایت کریں گی تو بچہ ضرور اچھا بنے گا، اور اگر آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں گی کہ اس بندے نے ایسے میرے ساتھ کر دیا ہے، میری ساس نے ایسے کر دیا ہے، میری نند نے یہ کر دیا ہے، یا میری جٹھانی نے ایسا کر دیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے بچوں کو بھڑکانے کا، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور بچوں کے دل میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بس اپنی جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ اپنے لیے رکھا کریں، اپنے بچوں کو مت سنایا کریں اور نہ بولا کریں اپنے بچوں کو، معصوم ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے بہت سارے بچے اپنی پڑھائی سے بھی غافل ہو جاتے ہیں ہمارے مسئلے مسائلوں میں، تو اپنے بچوں کو ان سب چیزوں سے دور رکھا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور آج میری اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور آپ ہمیں کمنٹ بھی کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور ہمارے بیٹے کی اگر آپ کو اذان اور جو اسماء الحسنی سناتا ہے اس کو بھی آپ کمنٹ کر دیا کریں کہ بچے ظاہر بچوں کو آپ جتنی آپ تعریف کرتے ہیں اچھے کاموں میں بچہ اتنا ہی اچھا بنتا ہے۔
اور ہماری کلاس شروع کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اپنے گھر میں ہم پڑھیں اور ہمارے بچے بھی سنیں. جو ہمارے پاس کلاس میں بچے آتے ہیں وہ بھی ہم سے کچھ سیکھ کے جائیں. اور آمین یا رب العالمین. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیسی لگی ہو ہماری لائک کرنا. آج مانو ہماری پڑھی نہیں ہے، آج مانو ہماری کھیل رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں. زبردستی اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی بچوں کا دل نہیں بھی چاہتا ہے تو بچوں کو چھوڑ دیا کریں ان کے حال پہ. اور بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمارا حق بھی ہے کھیلنے کا. ضروری ہے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کریں کبھی کبھار. آمین یا رب العالمین. اور میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.